الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد الجہل موت والعلم حیات۔ میں پہلے گزارش کروں گا آپ تمام خدمت میں کہ ہمارے دو ساتھی سینئر ساتھی جو آپ آج جس شخصیت کے لیے یہ تقریب جامعۃ الکوثر میں منعقد ہوئی، ان کے لیے کہنے کو تو بہت کچھ ہے، جس کے لیے بہت سارا وقت درکار ہے، اور بعد میں علمی خطاب تو جناب علامہ صابری صاحب فرمائیں گے۔ میں ان کا زندگی نامہ آپ تک خبر نامے کے انداز میں جلدی چونکہ 10 منٹ کا مجھے حکم ہے تو میں کوشش کروں گا کہ اسی میں بات پوری ہو جائے۔ علامہ سید نیاز حسین نقوی سے قاضی نیاز حسین نقوی کیسے بنے، اور ایک ایسا شخص جس نے دیار غیر میں اپنے ملک کا نام روشن کیا، اپنے خاندان کا روشن کیا۔ ان کا تعلق جس خاندان سے ہے، اس خاندان کے بزرگ حضرت علامہ سید محمد یار نجفی، جو پاکستان میں موجود اس وقت کے بزرگان کے استاد ہیں، یعنی سارے یا ان کے شاگرد ہیں یا ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ وہ شخصیت خود علامہ محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردان میں سے تھے۔ ایک فقط طلبہ کرام کو ایک چیز بتانے کے لیے جو آپ کے علم میں نہیں ہوگی، علامہ محمد یار شاہ نجفی صاحب جب نجف اشرف میں زیر تعلیم تھے تو وہاں مریض ہو گئے، تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں مریض ہوا تو میں نے نجف اشرف میں امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر یہ نظر کی کہ اگر میں صحت مند ہو جاؤں اور اپنی جو علمی منازل ہیں یہ طے کر جاؤں تو میں اپنے خاندان کے تمام افراد کو عالم دین بناؤں گا۔ وہ 3 بھائی تھے، علامہ سید محمد یار نجفی، سید حسین بخش نقوی اور سید اللہ وسایہ۔ ان تینوں بھائیوں کے ان کے بھی 4 بیٹے تھے، چاروں عالم دین۔ سید حسین بخش نقوی بھی 4 بیٹے تھے، جن میں بڑے آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی ہیں، یہ بھی چاروں عالم دین۔ اور سید اللہ وسایہ کے بھی 2 بیٹے تھے، مولانا صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا سید باقر حسین نقوی، وہ بھی عالم دین۔ تو انہوں نے اپنی نظر اس انداز میں پوری کی، اور اس کے بعد پھر آگے ان کا سلسلہ۔ یہ شخصیت، ان کی جو ولادت ہے وہ ہے دسمبر 1953 کی، اور صرف 7 سال کی ان کی عمر تھی جب یہ وہاں سے لاہور جامعۃ المنتظر وسن پورہ پڑھنے کے لیے آ گئے۔ صرف 7 سال کی عمر میں، نہ سکول نہ کالج نہ کچھ۔ ان کے خاندان کے تقریباً صرف علامہ محمد یار شاہ صاحب اس زمانے میٹرک تھے، باقی سارے دینی علوم میں ہی آتے گئے اور ادھر نہیں گئے۔ یہاں کچھ عرصہ رہے، 2 سال۔ پھر جب قبلہ حافظ صاحب جو ان کے برادر بزرگ بھی ہیں، جب وہ نجف چلے گئے تو یہ بھی لاہور چھوڑ کے واپس علی پور چلے گئے اور اپنے سگے چچا علامہ محمد یار شاہ صاحب سے پڑھتے رہے۔ اس زمانے چونکہ نہ کوئی دائرہ امتحان تھا اور نہ کوئی امتحان تھا، اور بس صبح شام پڑھائی ہے، چل رہی ہے، ایک کتاب ختم اور اگلی شروع، تو یہ لمع تین تک وہاں پڑھے۔ 6 سال میں یہ وہاں پہنچ گئے تھے، چونکہ وہاں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ علامہ محمد یار شاہ صاحب کی زندگی میں انشاءاللہ کبھی آپ کو بتاؤں گا، کلاس میں وہاں گزارش کروں گا کہ وہ جب صبح آتے اور بیٹھتے تو پھر درس چل رہے ہیں، وہ 2 بج گئے ہیں 3 بج گئے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا، اور مسلسل چلتے رہنا ہے۔
پھر اس کے بعد حافظ صاحب 6 سال نجف میں جب وہاں قیام کیا، واپس آ گئے جامعہ منتظر میں، تو پھر قاضی صاحب پھر دوبارہ واپس اپنے بھائی کے پاس لاہور آ گئے۔ تو اس طرح 1972 میں یہ ایران چلے گئے پڑھنے کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے اس وقت انقلاب کا آغاز ہو چکا تھا، چونکہ ظاہر ہے 79 میں تو انقلاب کامیاب ہو گیا، تو یہ وہاں پڑھتے رہے اور انقلابی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ پھر ان کو کم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ باقاعدہ ایک دفعہ ان کو ایران بدر کر دیا گیا، میرے خیال ہے 76 یا 77 میں، وہاں سے واپس آ گئے۔ پھر انہوں نے آ کر چیچے وطنی والے مدرسے کی بنیاد رکھی، پھر تھوڑے سے حالات بنے، کچھ طریقہ لگا، پھر یہ 78 میں واپس پھر ایران پہنچ گئے، پھر انقلاب کامیاب ہو گیا۔ قاضی صاحب 27 سال تک ایران میں قاضی کے عہدے پر فائز رہے ہیں۔ علماء کرام جانتے ہیں، فقط آپ کو بتا رہا ہوں، چونکہ وہاں جو قاضی ہوتے ہیں وہ 3 درجے ہوتے ہیں، قاضی درجہ سے، قاضی درجہ 2، قاضی درجہ 1۔ درجہ 1 کا جو قاضی ہوتا ہے وہ پھانسی کے آرڈر کر سکتا ہے، پھر آگے ان کے اپنے مراحل ہوتے ہیں، یعنی وہ وہاں کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جج لیول کا بندہ ہوتا ہے۔ اس شخصیت کو جو اللہ نے عزت دی، یہ 4 صوبوں کے چیف جسٹس رہے ہیں، صوبہ استان قم، استان لورستان، استان کردستان، اور چوتھا میرے ذہن سے نکل گیا، یعنی 4 ان کی زندگی میں ہیں مختلف اوقات میں۔ سب سے زیادہ عرصہ جو ہے انہوں نے لورستان، خرم آباد اور قم میں گزارا۔ 2 اعزاز ان کو ملے جو کم لوگوں کو پتہ ہے، جو صرف قائد صاحب قبلہ کو ملے۔ ایران کی پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا کہ ہم کسی غیر ملکی کو ایرانی شہریت نہیں دیں گے، یعنی جو ہیں بس یہی ہوں گے، کوئی باہر سے بندہ آ کر یہاں ایران کا شہری نہیں بن سکتا۔ لیکن اس شخصیت کو اعزاز ہے کہ اسی پارلیمنٹ میں ان کا نام لے کر ان کو استثناء دیا گیا کہ واحد شخص آغا نقوی اور ان کا خانوادہ ہے کہ ان کو پہلے سے ہم نے شہریت دی ہوئی ہے، یہ شہریت ان کی برقرار رہے گی اور ان کی اولاد کے لیے بھی یہ سہولت رہے گی۔ یہ اعزاز ہے کہ جس پارلیمنٹ نے لوگوں کے لیے روکا، ان کو وہ اجازت دی۔ یہ بھی وہاں موجود تھے، دوسرا اعزاز ان کا، اور یہ کم لوگوں کے پاس ہوگا۔ علامہ صفدر الحسن نجفی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ ان کے مینیجنگ ٹرسٹی سیٹھ نوازش صاحب اور یہ لوگ گئے، رہبر سے ان کی ملاقات تھی۔ اس ملاقات میں انہوں نے کہا کہ آپ ان کو اجازت دیں، ہم ان کو پاکستان لے جانا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت رہبر نے نقوی صاحب کے لیے کہا، آغا نقوی افتخار ماست، اور پھر انہوں نے اجازت نہیں دی۔ 27 سال اپنی سروس پوری کی، اور یہ بھی ایک اعزاز ہے کہ کوئی ایرانی جب یہ ریٹائر ہوئے ہیں تو یہ پہلا قاضی تھا کہ جو جب سے بھرتی ہوا ہے اپنی مدت پوری کر کے ریٹائر ہو رہا ہے، ورنہ بہت سارے لوگ تھوڑے سے دنوں میں رہے، چند سال رہے، اور اس کے بعد وہ یا حکومت نے ان کو معزول کر دیا یا خود ریٹائر ہو گئے۔ 27 سال برابر اس دیار غیر میں یہ رہے اور پھر خود ریٹائر ہوئے ہیں، اور الحمدللہ وہاں آج بھی محترم تھے، ہیں، رہیں گے۔ 27 سال ایک شخص سربراہ رہا ہو اتنی ساری عدالتوں کا۔ ایک وقت میں وہاں بیٹھا تھا، تو یہ بھی طلبہ کے لیے ایک میں شیئر کرنا چاہوں گا، کوئی کام تھا تو میں گیا، تو یہ اس وقت دادگاہ انقلاب قم کے سربراہ تھے۔ اس وقت قم اور لورستان میں 265 قاضی ان کے ماتحت کام کرتے تھے، اور یہ ان کے، تو میں گیا ہوں تو خیر سیکرٹری نے بتایا فلاں نام کا بندہ، تو اندر بلا لیا، تو میں گیا ہوں تو حیران ہوا، کرسی پر بیٹھے ہیں، آگے بڑی ٹیبل ہے، اس پر روٹی جو ایرانی روٹی ہے تو نہیں وہ لمبی والی، اور پنیر رکھا ہوا تھا، اور اس کے ناشتہ کر رہے تھے۔ ایک چیف جسٹس ہے، ایک صوبے کا سربراہ ہے، اور وہاں بیٹھے ہیں، اور وہ اپنی اسی سادگی میں فلان، میں نے کہا جی آپ ناشتہ، کہ بس ہمارا یہی ناشتہ ہوتا ہے، میرا کام تھا، بتایا وہ کام کیا۔ اور اس بندے کی خوبیاں تھیں، اس میں یہ خوبی تھی کہ جب ہم ایران میں تھے تو حالات اس زمانے پاکستانیوں کے بہت خراب تھے، 2 حزبیں تھیں اور جنگ و جدال تھی اور ایک عروج تھا، تو ہم جب ان کے پاس گلا کرتے
کہ جی آپ فلاں لوگ آتے ہیں جو مخالف ہیں آپ کے بزرگوں کے، آپ کے، تو وہ فوراً کام کرا کے چلے جاتے ہیں، ہم یہاں چکر لگاتے رہتے ہیں۔ تو وہ پھر ہمیں یہی نصیحت کرتے ہیں ہمیشہ، جیسے علامہ صفدر حسین صاحب ہمیں کہتے تھے کہ وہ مجھے اس اہل سمجھتا ہے کہ میں اس کا کام کروں گا تب میرے گھر آتا ہے، اور میں اگر اس کا کام کرتا ہوں تو اس کی آنکھیں نیچی ہوتی ہیں، میری آنکھیں نیچی نہیں ہوں گی، اور میں یہ دیانت کے خلاف سمجھتا ہوں کہ اس کا کام میں کر بھی سکتا ہوں، اور صرف اس لیے نہ کروں چونکہ یہ ہمارے بزرگوں کا مخالف ہے یا ہمارا مخالف ہے۔ 27 سال وہاں رہے، پھر 2003 میں وہ پاکستان آئے۔ ایک وہ کام تھے جو علامہ صفدر حسین ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیے تھے، یا ان کے برادر بزرگ آیت اللہ حافظ ریاض حسین ندوی نے شروع کیے تھے۔ کچھ کام ہیں جو قائی صاحب نے خود کیے۔ عراق میں نجف اشرف میں انشاءاللہ آپ جب وہاں تشریف لے جائیں گے، جہاں ہمارا کوثر کا ادارہ ہے، جامعۃ الکوثر نجف کا، اس کے ساتھ ہی انہوں نے جامعۃ المنتظر کے نام کا ایک بہترین اپنا مدرسہ بنایا ہے نجف میں۔ ڈنمارک مدینۃ العلم کے نام سے انہوں نے اپنا مدرسہ بنایا، وہ چل رہا ہے۔ اٹلی میں خود گئے، جگہ لی، وہاں پر بھی کام شروع ہے، وہاں عالم دین بھی پہنچ گئے، وہ بھی انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ اور قم میں ایک بڑا سیٹ اپ ہے جہاں المنتظر مدرسہ ہے، وہاں مؤسسۃ المنتظر بھی ہے کہ جو فارسی میں کتب بھی شائع کرتا ہے، اردو میں بھی کتب شائع کرتا ہے، اور اس وقت تک بہت ساری کتب وہ ادارہ شائع کر چکا ہے، جو قائی صاحب کے اپنے شروع ہوئے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ یہ لوگ ہمارے لیے بئی معنی مشعل راہ ہیں کہ ایک بندہ اس ملک سے اٹھتا ہے، دوسرے ملک میں جاتا ہے، اور اس ملک کا سپریم لیڈر اس کے بارے میں کہتا ہے کہ آغا نقوی افتخار ماست۔ یہ کسی بھی انسان کی کامیابی کی میرا خیال ہے کمال ہے کہ ایسا لفظ ہر بندے کو اس قسم کا جملہ نہیں ملتا جو ان کو ملا۔ ہم لوگ اگر اپنی ذمہ داریاں کما حق کو ادا کریں، کمال دیانت سے محنت کریں، اللہ پاک کسی کی محنت رائے گاں نہیں کرتا۔ تو ہماری دعا ہے کہ ہم بھی جہاں اپنے گھر کے لیے، اپنے خاندان کے لیے باعث عزت بنیں، اپنے ملک اور اپنے ادارے کے لیے بھی کچھ ایسا کر کے جائیں کہ ہمیں بھی دنیا بعد میں یہ یاد کرے کہ فلاں نے کوئی اچھا کام کیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کارہائے خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔